جنرل ساحر شمشاد مرزا کے ریٹائر ہونے کے بعد اب چونکہ ایک آدمی آرمی کا افیسر جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو دو کام ہوتے ہیں. سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اب پاکستان سے باہر منتقل ہو جائے گا اور فلاں کرے گا. اس کے خلاف ایک الزامات کی وہ شروع ہو جاتی ہے. کچھ سچے ہوتے ہیں ظاہر ہے, کچھ جھوٹے بھی ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اب یہ جو چیف ریٹائر ہو رہا ہے, یہ جو جنرل ریٹائر ہو رہا ہے, یہ اگر خدا نخواستہ کتاب لکھے گا یا کسی کو انٹرویو دے گا تو کیا گول کھلائے گا. یہی ڈر ہے جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب کا بھی. کیونکہ جنرل ساحر شمشاد مرزا جو ہے وہ ایک وقت میں یہ رائے پائی جاتی تھی کہ ان کو آرمی چیف بن جانا چاہیے, لیکن قدرت کا کھیل کسی اور کے حق میں تھا, وہ کہ عاصم منیر صاحب بن گئے. یہ بھی رائے پائی جاتی ہے کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا جو ہیں یہ عمران خان کے حامی تھے, فیض حمید کے بڑے قریبی دوست تھے, اور جو ہے نا 9 مئی کو ان کو آفر بھی کی گئی تھی کہ آپ جو ہے نا وہ عہدے کو سنبھال لیں, ٹیک اوور کر لیں. لیکن انہوں نے فوج کے ساتھ وفا کی, اور وفا کرتے ہی عاصم منیر صاحب چونکہ ملک سے باہر تھے, ان کو پیچھے سے اطلاع بھیج دی کہ بھائی آپ جو ہے آپ کے خلاف بغاوت تیار ہو چکی ہے. اور اس کو پھر عاصم منیر صاحب نے پوری طریقے سے پورے اس کے ساتھ کنٹرول کر لیا. اب ساحر شمشاد مرزا صاحب عہدے سے تو چلے گئے. اب دو طرح کی آراء ان کے بارے میں آ رہی ہیں کہ جو ہے نا وہ عمران خان کے حق میں تھے, عاصم منیر کے اگینسٹ تھے اور فلاں تھے, یہ وہ سارا کچھ. اور دوسری طرف جو ہے نا ایک رائے ہے کہ یہ جو ہے نا وہ صحیح اصل سولجر تھے, اصل مجاہد جس کو کہا جاتا ہے وہ تھے, کہ اطاعت امیر کے اندر انہوں نے وقت گزارا, کہ ایک وقت طے تھا کہ اس شخص نے آرمی چیف بننا ہے. لیکن دوسری طرف آرمی چیف بن گیا عاصم منیر صاحب, اور عاصم منیر صاحب کے آرمی چیف بننے کے باوجود 3 سال ان کی امارت کے اندر گزار دیے. تو یہ اصل مجاہد جو اطاعت امیر کا قائل ہوا, یہ لوگوں کی رائے ہے, مطلب یہ کہا جاتا ہے. تو اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ تو بات کی بات ہے, لیکن بہت مزہ تب آئے گا جب جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب اپنی اس پوری سینیریو پر, یہ جو پچھلے اس عرصے میں پاکستان کی سیاست میں جو کچھ ہوا, جنرل فیض حمید صاحب چونکہ ان کے بہت قریبی دوست بھی تھے, وہ پھٹے کے قریب کیسے پہنچ گئے, اور وہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ ان کو سزا ہوگی یا نہیں ہوگی, یا جو بھی ہوتا ہے اس کی پوری کہانی جب کسی کتاب کی شکل میں, کالم کی شکل میں, انٹرویو کی شکل میں کسی کو جب یہ بتائیں گے جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب, تو پھر تو مزہ تب آئے گا کہ کیا کیا اندر کھچڑیاں پکتی رہی اور کیا کیا ہوتا رہا. فی الحال یہ عہدہ بھی ختم کر دیا گیا ہے, جوائنٹ چیف آف سٹاف کا عہدہ ختم ہو گیا ہے. اب آگے ایک نیا عہدہ, نئی چیزیں اور نئے اس کے ساتھ تسلسل کے ساتھ چلے گا, لیکن خاموشی کے ساتھ, منہ چھپا کر کے, منہ دبا کر کے اپنی مدت پوری کر کے جنرل ساحر شمشاد مرزا چلے گئے. اب ان کی کسی انٹرویو کا اور کسی اخباری تراشے کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں.